السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ معزز سامعین اور مشاہدین کرام، آج بھی کچھ اور مشہور قصے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ قصے ہیں جو عموماً سیرت کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور جنہیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئے ہیں۔ انہیں قصوں میں سے یہ ہے کہ خندق کھودنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ دینا۔ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار کے لشکر مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب کوئی محاصرہ کرتا تو وہ خندق کھود لیتے۔ اس رائے کو پسند فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، لیکن یہ قصہ بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت پر بزدلی کے الزام والا قصہ، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر انہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک قلعے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ایک یہودی قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسان سے کہا کہ اسے جا کر قتل کر دو، لیکن انہوں نے اس کی ہمت نہیں کی، تو خود ایک ستون لے کر کے قلعہ سے اتری اور اسے قتل کر دیا۔ سند اور متن کسی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پر بزدلی کا الزام یہ درست نہیں۔ اگر وہ بزدل ہوتے تو مشرکین شعراء ان کی ہجوں میں اس کا تذکرہ کرتے، انہیں عار دلاتے۔ نیز وہ کسی بھی جنگ سے پیچھے نہیں رہے۔ اگر وہ بزدل ہوتے تو جنگ میں شرکت نہیں کرتے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی، صرف دونوں طرف سے کچھ تیر چلائے گئے تھے جن سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر، حضرت حسان بن ثابت کی عمر غزوہ خندق کے موقع پر 71 سے لے کر 85 سال کے درمیان تھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذوروں میں شمار کیا ہو۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ کا ابو سفیان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر لپیٹنے کا قصہ۔ جب وہ تجدید عہد کے لیے مدینہ آئے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے اسے سمیٹ دیا اور کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک نجس ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے آپ اہل نہیں۔ یہ قصہ بھی ثابت نہیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے کہنا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے دریافت کیا، اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے بہتر ہی کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ شہرت کے باوجود صحیح سند سے یہ قصہ بھی ثابت نہیں۔ یہ چند قصے تھے جو ہمارے درمیان مشہور ہیں لیکن ثابت نہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور قصے لے کر اگلی مجلسوں میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔